ان کو تو نہیں اٹھا سکتے، ان کو تو جواب چاہیے، اور جواب ملک کے وزیر اعظم کے دل میں علم کی اہمیت نہیں، یا پھر مجھے ایسا لگتا ہے، اور ان کانسٹیٹیوشنل فیکٹرز وہ کیوں آ جاتے ہیں؟ جو سزا ہے وہ جرم سے بھی بڑی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سب کچھ ایسے ہے تو آپ کو ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے تھا، آپ کو ملک کے مسائل حل کرنے چاہیے تھے، تو پھر آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ کل نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب لمز یونیورسٹی گئے، جہاں طلبہ کے سوالات سننے کے بعد انوار الحق کاکڑ صاحب کا رونے جیسا چہرہ ہو گیا، وہ بہت پریشان ہو گئے۔ 9 مئی کے حوالے سے بھی ان سے سوال کیا گیا، اور لمز اس وقت ٹویٹر پر بھی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اس سب پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کامنٹس شامل کر لیں۔ جی، تو یہ صارف ہیں عائشہ خالق صاحبہ، وہ لکھتی ہیں کہ بابر اعظم کا مسئلہ اس لیے ہے بیکاز ہی از دا کیپٹن آف دا ٹیم اینڈ ہیو نو ڈیسیژن پاور۔ بابر اعظم صاحب کا بالکل یہی مسئلہ ہے، اور اس پر سب بات بھی کر رہے ہیں۔ کچھ جو سینئر کرکٹرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب بابر اعظم صاحب لوگوں کو یاد کریں گے کہ ان کی حمایت میں کون کھڑا تھا اور ان کی مخالفت میں کون کھڑا تھا۔ یا آپ کا اچھا وقت ہوتا ہے یا آپ کا برا وقت ہوتا ہے، تب آپ یاد کرتے ہیں کہ کون حامی تھا اور کون مخالف تھا۔ تو بابر اعظم صاحب یہ یاد کر رہے ہوں گے، لیکن یہ وہ ٹائم نہیں ہے۔ بابر اعظم صاحب میں بالکل خلا ہیں، لیکن یہ وہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ٹیم ورلڈ کپ کھیل رہی ہے، بنگلہ دیش سے آج ہم میچ کھیل رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی سے آپ مستعفی ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کل استعفیٰ آیا انضمام الحق صاحب کا، تو یہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا، ایک ہی دن میں آپ سب کچھ کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ورلڈ کپ کے بعد فوراً آپ اس پر جو ایک کمیٹی ہیں وہ بنائیں، اور اس کے بعد تحقیقات کریں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہر دفعہ ورلڈ کپ کی دوڑ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ صارف ہے سمت صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ ستار بھائی میرا صرف ایک سوال ہے، ذکا اشرف کو کرکٹ کا کیا ہی پتہ ہے؟ دیکھیے، ذکا اشرف صاحب تو ہیں ہی بزنس مین، ان کو کرکٹ کا واقعی کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ کھلاڑی مذاق کے طور پر یہ بات بھی کر رہے تھے کہ ذکا اشرف صاحب جب آئے تھے نا تو انہوں نے کسی کھلاڑی کو کسی دوسرے کھلاڑی کے نام سے بلایا، آج تم نے بہت اچھا پرفارم کیا، تو یہ بھی ڈریسنگ روم میں چلتا رہتا ہے۔ ذکا اشرف صاحب ایک بزنس مین ہے، چونکہ یہاں جو بندے ہائر کیے جاتے ہیں چیئرمین کے جو منصب پر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر حکومت اپنا بندہ لگاتی ہے، تو ذکا اشرف صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے مضبوط ترین امیدوار تھے، تو اس لیے ان کو ہائر کیا گیا۔ صحیح۔ یہ عبد القیوم صارف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وش دیز چینلز ور اوپن ان آپریٹنگ ان UK، یورپ، USA اینڈ بہیو لائک دس، دے وڈ بی سوڈ فار ملینز۔ اچھا، یہ ARY نیوز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہ چینل UK، USA یا یورپ میں ہوتا تو ان پر ہر جانے کا دعویٰ کیا جاتا ملینز کا، کہ آپ نے یہ کیسے کر دیا کہ آپ نے کسی کی پرائیویٹ اسپیس اور جو کہ آپ نے کمپرومائز کیا، اور جو چیٹ آپ نے دکھائی بابر اعظم صاحب، ایک فریق اول کا تو آپ نے موقف دکھا دیا، فریق ثانی جس کا نام بابر اعظم ہے ان کا تو آپ نے گوارا بھی نہیں کیا۔ یہ تو ہونا چاہیے تھا، ان کا موقف آنا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ ان کی چیٹ دکھائی جائے۔ صحیح بات کریں گے۔ کل انوار الحق کاکڑ صاحب لمز یونیورسٹی گئے ہیں، طلبہ نے ان سے کئی سوالات کیے اور بہت مہذب طریقے سے سوالات کیے ہیں، لیکن ان سوالات کے جوابات انوار الحق کاکڑ صاحب نے بڑی پریشانی سے دیے ہیں۔ مہذب سوالات تھے اور کاکڑ صاحب سے سوالات ہوئے، تو کاکڑ صاحب کا جو پہلا سوال تھا وہ کیا تھا؟ سب سے پہلا سوال ان سے یہ کیا گیا کہ ابھی تک الیکشنز نہیں ہوئے، جیسے پنجاب اور KPK میں بھی اسمبلی تحلیل کر دی گئی تھی، اور وہاں پہ بھی 90 روز میں الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، اور اب بھی جو مکمل اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے؟ کاکڑ صاحب سے یہ سوال ہوا کہ دیکھیں 2 صوبوں کی اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں، اس کے باوجود بھی ملک میں الیکشن نہیں ہوئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم جمہوری طرز پر گامزن ہیں، اور جو سوال ہے وہ ان کا بجا تھا
کہ ملک میں ابھی تک الیکشنز کیوں نہیں ہوئے، تو الیکشنز کے حوالے سے پھر انہوں نے جواب دیا یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے، یہ تو کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک شعر ہے کہ اٹھا لیے گئے وہ جو اٹھا رہے تھے سوال، مگر سوال تو اب تک وہیں پڑا ہوا ہے۔ بہت سارے صحافی اس پر اٹھائے گئے کہ انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ الیکشنز کیوں نہیں ہوتے، لیکن سوال تو ابھی تک نوجوان ذہنوں کے شعور میں ابھی بھی یہ سوال ہے۔ ان کو تو نہیں اٹھا سکتے، ان کو تو جواب چاہیے اور جواب دیا انہوں نے، لیکن وہ جواب کسی طور پر بھی انہوں نے جسے کہیں نا مطمئن کیا، اس جواب نے بالکل نہیں کیا۔ صحیح۔ ایک اور طلبہ نے بھی سوال کیا کہ آپ 50 منٹ لیٹ آئے ہیں، آپ ایک پرائم منسٹر ہیں اور ہم آپ کا کب سے ویٹ کر رہے ہیں، اور 50 منٹ سے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات؟ اچھا، انہوں نے اپنے سوال کو ویل آرگنائزڈ اور بہت اچھے انداز سے فریز کیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ بے شک یہ ایک یونیورسٹی ہے اور طلباء اپنی کلاسز چھوڑ کر آئے ہیں، اساتذہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ایک یونیورسٹی ہے جس کو نظم و نسق کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور اگر ایک پرائم منسٹر ہی وقت کی پابندی نہیں کر رہا تو یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا وزیر اعظم یا میرے ملک کا وزیر اعظم بے شک نگراں وزیر اعظم ہو، لیکن میں شرمندہ ہوں کہ میرے ملک کے وزیر اعظم کے دل میں علم کی اہمیت نہیں، یا پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل میں علم کی اہمیت نہیں۔ جس انداز سے انہوں نے سوال کو فریز کیا نا، وہ کمال تھا۔ سب کو، ہمارے اکثر صحافیوں کو یہ ٹیکنیک سیکھنی چاہیے کہ سوال کو فریز کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بعد سوال کو پروجیکٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ ہم اکثر ایسے ہی سوال پوچھ لیتے ہیں لیکن دوسرے کو گراں گزرتا ہے، دوسرا اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ سوال کیسے پوچھ لیا، لیکن انہوں نے سوال بھی پوچھا اور ہلکا پھلکا انہوں نے طنز بھی کیا، جس پر انوار الحق کاکڑ صاحب نے جواب دیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا چندہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور میں نے جو 35-40 منٹ ضائع کیے کیبنٹ میں، کیونکہ میں جلد بازی میں ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے میں نے پھر وہ اپنے جو ٹائم تھا وہ انویسٹ کیا وہاں پر۔ تو کاکڑ صاحب کو یہ بھی بحیثیت وزیر اعظم پاکستان یہ بات سوچنی چاہیے کہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کی اسکل اپنانی چاہیے، ٹائم مینج کرنا آنا چاہیے آپ کو، یہ بھی کاکڑ صاحب کو کرنا چاہیے۔ ویسے صحیح۔ ایک اور سوال بھی کیا گیا انوار الحق کاکڑ صاحب سے کہ ان ڈیموکریٹک سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں، جیسے کراچی میں جب میئر کے الیکشنز ہوئے تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جیتی، لیکن میئر بنا پیپلز پارٹی کا، اور ابھی لارج اسکیل پر ہو رہا ہے۔ سوال انہوں نے یہ کیا کہ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں نا وہ آڑے آ جاتے ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز غیر جمہوری قوتیں، انہوں نے کہا ان ڈیموکریٹک اور ان کانسٹیٹیوشنل فیکٹرز، وہ کیوں آ جاتے ہیں؟ جیسے کہ کراچی میں میئر کا الیکشن ہوا، انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف ان کی اکثریت تھی، اور اس کے باوجود بھی میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا بن گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو ہوا نا ایک کراچی کی سطح پر، اب ملک کی سطح پر ایسا ہونے جا رہا ہے۔ اس بات کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ووٹ سے پہلے ہی وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور میاں نواز شریف صاحب کو نااہل، ان کی جو نااہلی ہے اس کو ختم ہونے سے پہلے ہی وزیر اعظم بنایا جائے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے اس کا سوال کا جواب ہر سوال کی طرح غیر اطمینان طریقے سے دیا، جو کہ پھر اس کے بعد اب دیکھتے رہے کہ بار بار وہ پانی کی بوتل اور سوال اور پھر پانی اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا، جو طلبہ سوال کر رہے تھے جب، تو پاس جو جتنے بھی طلبہ تھے وہ سب بہت زیادہ تالیاں بجا رہے تھے، کلیپنگ کر رہے تھے، یعنی کہ ان کی تائید کرتے ہیں ان سوالات کی، اس لیے اس پر انوار الحق کاکڑ صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کی اگر تالیاں ختم ہوں تو میں جواب دوں، once we are done with clapping part تو اس کے بعد میں اسٹارٹ کروں، یہ انہوں نے کہا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے یہ بھی سوال کیا کہ جب جو سزا ہے وہ جرم سے بھی بڑی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں عراق میں اور ایران میں کیا ہوا، جیسے ہی جہاں ان کے ملک میں جو مروجہ سزاؤں کا طریقہ تھا اس سزا سے ہٹ کر انہوں نے سزائیں دینا شروع کی، جرم چھوٹا ہوتا تھا، سزائیں بہت بڑی ہوتی تھیں۔ تو اگر ملک میں ایسا ہو جائے کہ سزائیں جرم سے بڑی ہو جائیں تو پھر ایسے میں کیا ہم ایران اور عراق کی طرف نہیں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ 9th میں کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں تو 9th میں کی بات کر رہا ہوں۔ بی اوپن اور ڈونٹ بی ہیزیٹیٹ، آپ کو ایسے
ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سوال کریں. شاید 9 مئی کے حوالے سے سبھی ڈر جاتے ہیں نا تو سوال. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم سوال کرتے ہوئے بھی خود کو ظاہر نہیں کر رہے کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن پھر کاکڑ صاحب نے اس سوال کا جواب بھی غیر مطمئن انداز میں دیا, تو سب نے دیکھا کہ کاکڑ صاحب کا آخری سوال کیا تھا. آخری سوال یہ تھا کہ جو صورتحال اس وقت پاکستان کی ہو رہی ہے, جو سچویشن جی یہ بہت اچھا سوال ہے. پاکستان کی, آپ لمز کیا سوچ کر آئے ہیں, کیا آپ ہمیں کیسے سیٹسفائی سوال بہت اچھا تھا. سوال یہ تھا کہ ایک طالبہ کا سوال تھا, انہوں نے یہ کہا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب نگراں وزیر اعظم پاکستان, یہ ذرا بتائیے کہ اس وقت ملک میں, آپ نے تو ہمیں یہ بتایا نا کہ آپ کابینہ میں تھے اور آپ ملک کی معاشی اور باقی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ رہے تھے, اگر سب کچھ ایسے تو آپ کو ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے تھا, آپ کو ملک کے مسائل حل کرنے چاہیے تھے, تو پھر آپ یہاں کیوں آئے ہو. تو انہوں نے اس سوال کا جواب بھی غیر اطمینان بخش انداز سے دیا. تو طلباء نے ایک تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں نا, وہ اس کو اس سے جوڑ رہے ہیں کہ 30 اکتوبر 2011 سے 30 اکتوبر 2023 تک کا سفر, وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا, تو اس کو اس سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایک واقعات میں مماثلت محض اتفاقی ہے. اس طرح کے سوالات سے بھی تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان ہے, جو یوتھ ہے, ان کے دماغ میں بہت سے سوالات ہیں, پریشانیاں ہیں. 5-7 کروڑ 25 سے 35 سال کے افراد ہیں, یعنی کہ نوجوان اکثریت, اور وہ اس وقت کی حکومت سے مایوس ہیں. ان کے ان سوالات سے ہی واضح ہوتا ہے حکومت سے مایوس ہیں, اور لازمی نہیں کہ وہ ہر حکومت سے خوش رہے ہوں. ان کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے بھی تحفظات تھے, ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورننس پر بھی اعتراض تھا. تو یہ اختلاف رائے پر ہی اتفاق کرنا چاہیے, اختلاف رائے ہونا چاہیے. جمہوریت کا حسن ہے ڈفرینس آف اوپینین, تو یہ کرنا چاہیے. اور کاکڑ صاحب نے جس انداز سے جواب دیے وہ تسلی بخش نہیں تھے. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.